صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ 2 جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں جو آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 6 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی، تقوی کو لازم پکڑو۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا در 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور وہ بندہ اللہ کے در کو لازم پکڑ لے تو وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ پہلی نصیحت فرمائی، علیک بتقوی اللہ، تقوی اللہ کے ڈر کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ فإنہ أزین لأمرک کلہ، اس سے تمہارے سارے معاملات سنور جائیں گے، دنیا کے معاملات بھی سنور جائیں گے اور آخرت کے معاملات بھی سنور جائیں گے۔ بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزی کے مسائل بھی حل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سماجی مسائل بھی حل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام غموں سے اور فکروں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور آدمی جس میدان میں بھی حصہ لے اللہ پاک اسے کامیاب فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تقوی لازم پکڑو۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، اور اس کا فائدہ یہ بتایا، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ دنیا میں تلاوت کثرت سے کرو گے تو دنیا کے اندر تمہارے اندرون میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے، اور وہ نور قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جب انسان کے اندر خدا کی طرف سے عطا ہونے والا نور جب حاصل ہوتا ہے
تو ایسا انسان شیطان کے حملوں سے بچتا ہے اور نفس کی شرارتوں سے بچتا ہے، اور ایسے انسان کو زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی ہی روشنی ملنے لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ تلاوت اگر کرو گے تو دنیا میں نور ملے گا اور آخرت میں آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارا ذکر کریں گے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی علیک بطول الصمت، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہا کرو، زبان کا زیادہ استعمال نہ کرو۔ جتنا زبان زیادہ استعمال کرو گے اتنی غلطیاں ہوں گی اور اتنے گناہ ہوں گے، اور جتنے گناہ ہوں گے اتنے پکڑے جاؤ گے، اتنی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ چوتھی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل الحق وإن كان مرا، ہمیشہ حق بات کہا کرو چاہے وہ کڑوی لگے۔ تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ حق بات کہنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور حق بات کہنے سے تم کو کوئی دنیاوی فائدہ، دنیاوی غرض رکاوٹ نہ بنے۔ جو بات حق ہے، کہیں اگر آپس میں تنازع چل رہا ہو تو جو حق پر ہے اس کے حق میں اس کی تائید کی جائے، اور کہیں اگر لوگ جو ہے کسی معاملے میں گفتگو کر رہے ہوں اور کوئی غلط علم کی وجہ سے غلط بات کہہ رہا ہو تو وہاں تم صحیح بات بتا دو کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے آدمی حق کہہ دے۔ یہ چوتھی نصیحت۔ پانچویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ فرمائی کہ دیکھو لِيَحْجُزْكَ أَمَّا تَعْلَمُ فِي نَفْسِكَ عَنِ النَّاسِ، تم کو اپنی ذات میں پائی جانے والی برائیوں کا جو تمہیں علم ہے، ان برائیوں کی وجہ سے تمہاری نظر دوسروں کی طرف نہ جائے، یعنی تم اپنی برائیوں پر نظر کرنے کی وجہ سے تم کو اپنی برائیوں کی اصلاح کی فکر اتنی زیادہ ہو کہ تم دوسروں کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ انسان کو ہمیشہ ایک انسان کو اپنی ذات پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی ذات پر ہماری کڑی نظر ہونا چاہیے، میرے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر کہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جب انسان اپنی برائیوں پر اور اپنے اندر پائی جانے والے خامیوں پر ہمیشہ نظر رکھے گا تو ایسے انسان کی نظر دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے میں نہیں لگے۔ اب ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہر بندہ دوسروں کی اصلاح کا فکر مند ہے، اور ہر بندہ اس کو دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں، اپنے اندر اسی قسم کے یا اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے نقائص ہیں اور بہت ساری جو ہے کوتاہیاں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن ہماری نظر اپنی خرابیوں کی طرف نہیں جاتی۔ آدمی کی اصلاح کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی برائیوں اور اپنے اندر پائی جانے والی عیبوں پر آدمی جو ہے نظر رکھنے لگے۔ جو بندہ اپنے اندر پائی جانے والی عیبوں پر نظر رکھے گا، ان قریب بہت جلد اس کی اصلاح ہو جائے گی، ایک ایک کر کے وہ اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو جو ہے دور کرتا ہوا نظر آئے۔ اور چھٹویں نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ،
زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بالکل مت ہنسو، اور یہ نہیں فرمایا کہ تفریح وغیرہ بالکل ہی نہ کرو۔ زیادہ ہنسنا اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں موبائل کی شکل میں ایک ایسا آلہ آ گیا کہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی غفلت میں ڈالنے والی بات ہمیں مل جائے، کوئی ہنسی مذاق کی چیز ہمیں مل جائے۔ کبھی کبھی آدمی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاح اگر آپس میں کر لیتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور وہ فطرت کی جو ہے طرفداری کرتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی ہمیشہ کھیل کود کا مزاج بنائے اور ہمیشہ ہنسنے اور لطیفہ گوئی کا مزاج بنائے۔ جتنا آدمی ایسا مزاج بنائے گا اتنی غفلت میں مبتلا ہوگا۔ زیادہ ہنسنا اور زیادہ جو ہے مجلسیں گرمانا اور زیادہ گپ شپ میں لگے رہنا اور ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ہنسی والی بات کی جو ہے تلاش میں رہنا، یہ انسان کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے۔ اور غفلت بہت بڑی جو ہے بلا ہے۔ جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں اس کی بنیاد غفلت ہے۔ بندہ جتنا اللہ سے غافل ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر جو ہے دین سے دوری اور دینی احکامات سے لاپرواہی آنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ 6 نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ لیکن آج کی اس مجلس کے اندر ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے ملک کے اندر اس وقت جیسی صورتحال چل رہی ہے، ہر مسلمان کو ہر حال میں چوکنا رہنا چاہیے۔ جن کے پاس اقتدار ہے وہ ہمیشہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والی مسلم اقلیت کو کیسے نقصان پہنچایا جائے اور کیسے جو ہے اس کے مفادات پر ضرب لگائی جائے اور کیسے جو ہے طرح طرح سے اس کو جو ہے یعنی پریشان کیا جائے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اب تک جو ہے ان فرقہ پرستوں کو ان کی جو ہے نظر تھی اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جو اوقافی جائیدادیں ہیں ان جائیدادوں پر فرقہ پرستوں کی نظر کافی عرصے سے، لیکن کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر اب تک وہ اس سلسلے میں قدم نہیں بڑھا رہے تھے۔ لیکن اب انہوں نے تیسری میعاد شروع ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا پارلیمنٹ کے اندر جو بل جو ہے لایا ہے وہ ملک کے اندر پائی جانے والی مسلم اوقاف سے متعلق ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر بار بار اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کی حد تک نہ سوچیں بلکہ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں۔ اور اللہ نے مال دیا ہے، جائیداد دی ہے اور زمینیں اللہ نے دی ہیں، تو اس کو آخرت کے ذخیرہ بنانے کے لیے استعمال کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کو قرض دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافہ کر کے تمہارا قرض لوٹائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی آیت نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے بندوں سے قرض کو طلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے لیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے اعلان کیا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ صحابی فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر 500 کھجور کے درخت ہیں اور میں اس باغ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا باغ۔ حضرت ابو دہدہ صحابی ہیں،
انہوں نے اپنے 500 کھجور کے درختوں کے باغ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ کیا اور فوراً وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اتفاق سے ان کی بیوی بچے اس باغ میں گئے ہوئے تھے، تو یہ باغ کے پاس پہنچے، اندر داخل بھی نہیں ہوئے، دروازے ہی پر کھڑے ہو کر زور سے اپنی بیوی کو پکارا اور پکار کر کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے اس باغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس باغ کا میں نے سودا کیا ہے اور خدا و رسول کے لیے میں نے اسے وقف کر دیا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل جاؤ۔ بیوی کہنے لگی ابو دہدا، تم نے کتنا اچھا سودا کیا، تم نے کتنا اچھا سودا کیا کہ کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافہ کر کے جو ہے ہمیں لوٹائے گا۔ تو قرآن میں، حدیث میں یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق جو تاکیدیں آئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر زمانے میں مسلمانوں نے اپنی املاک کو، اپنی جائیداد کو، اپنے باغات کو اور اپنی زمینوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر ایک صاحب یہودی تھے اور اسی وقت وہ ایمان لائے، اور ایمان لا کر وہ جنگ میں شریک ہوئے، اور جنگ میں شریک ہونے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میری جتنی جائیداد ہے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس کو جیسا چاہیں جو ہے استعمال فرمائیں۔ تو چنانچہ اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے، اور ان کے 7 باغات تھے جس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغات کو وقف کر دیا مسلمانوں کے جو ہے نا نفع کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے اور مسلمانوں کے فلاح اور بہبود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو زمین ملی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا کرو، اس کے اصل زمین کو تم اپنے قبضے میں رکھو اور اس کا جو فائدہ ہے اسے تم کچھ شرطوں کے ساتھ وقف کرو، اور وہ شرطیں یہ ہے کہ یہ باغ جو ہے، یہ زمین، یہ نہ کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہے، نہ یہ وراثت میں منتقل ہو سکتی ہے، اور نہ اسے جو ہے یعنی بیچا جا سکتا ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ تم اس کو جو ہے وقف کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جائیدادوں کو، زمینوں کو، باغات کو اور مختلف جو ہے نا یعنی اشیاء منقولہ غیر منقولہ چیزوں کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا سلسلہ چلا ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین جتنے جو ہے یعنی دیندار مسلمان آئے انہوں نے بھی وقف کیا۔ اور ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو ہے نیک بندوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنی غیر معمولی سینکڑوں ایکڑ زمینوں کو انہوں نے جو ہے نا اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سروے کے مطابق اس ملک کے اندر جو ہے وقف کی جو زمین ہے 9 لاکھ ایکڑ وقف کی زمین ہے اس ملک، اور خود جو ہے نا سرکاری جو ہے شعبوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں کی جو اوقافی جائیدادیں ہیں ان کا اگر مسلمانوں کے لیے صحیح استعمال کیا جائے تو کوئی ایک مسلمان بھی غریب یا محتاج نہیں رہے گا۔ آپ حیرت کریں گے، یہ جو اوقاف کی جو بڑی جائیدادیں ہیں درگاہوں کے لیے، مسجدوں کے لیے اور مختلف عنوانات سے، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر خود جو ہے اوقاف کی زمین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا حسین شاہ ولی درگاہ کی جو زمین ہے اس کو ہڑپ کر لیا گیا، اور اس طرح سے بہت سی اوقاف کی زمینوں کو مقامی ریاستی جو ہے حکومتوں کی جانب سے ہڑپ کر لیا گیا، اور بہت سارے جو ہے مسلم جو ہے سیاست دانوں نے بھی جو ہے قبضہ کر لیا، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی قبضہ کر لیا۔ اب اس صورتحال کو دیکھ کر مرکزی جو ہماری جو ہے اقتدار میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بری نظر جو ہے اس ملک کی اوقافی جائیدادوں پر پڑی ہے، اور وہ ایک ایسا بل جو ہے
وقف ترمیمی بل جو ہے وہ لائے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلم اوقاف کا محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اوقاف کا مسئلہ سراسر شرعی مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی شرعی مسئلے میں کوئی غیر مسلم کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو جو ہے اس کے اختیارات جو ہے کیسے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو وقف ترمیمی بل لائی گئی ہے جس کے اندر 40 یا 44 نئی جو ہے دفعات لائی گئی ہیں، اور ان ساری دفعات کا مقصد یہ ہے کہ اوقافی جائیدادیں غیر محفوظ ہو جائیں اور کسی نہ کسی بہانے سے حکومت کی مداخلت ہو، اور اس طرح سے جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے یہ ارباب حکومت یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خاص لوگوں کے لیے اوقاف کی زمین کو الاٹ کر دیا جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، پورے ملک کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے علماء کو، ائمہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ جمعے کے دن مساجد کے اندر عوام الناس کے درمیان وقف سے متعلق شعور بیدار کیا جائے۔ اس ملک میں ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ ہماری اوقافی جائیدادیں میرے بھائیوں بزرگوں ایک ایک کر کے اب تک تو بہت ساری اوقافی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ بھی کافی بڑی مقدار میں ہے اور اس سے امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اوقافی جائیدادوں پر جو ہے خطرات منڈلانے لگے ہیں، اس لیے ہمیں ایک تو اوقاف سے متعلق ہمیں جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ عام مسلمانوں کو اوقاف کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں ہے۔ جو زمین یا جائیداد میرے بھائیوں، جو زمین یا جائیداد کوئی بندہ وقف کر دیتا ہے تو نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وقف کے منشے کے خلاف اس کا جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ واقف نے، وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اس کا استعمال اسی مقصد کے لیے ہوگا، اور اوقاف کے تعلق سے کوئی غیر مسلم اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اوقاف خالص ایک شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی جو ہے یعنی احکام اس سے جو ہے متعلق ہیں۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس بارے میں مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ابھی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بل جو ہے پاس نہیں ہو سکی، اور اس کو جو ہے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس کمیٹی کی جانب سے اعلان آیا ہے اخبارات میں کہ جو لوگ اس وقف بل ترمیمی بل کے تعلق سے اپنے خیالات ظاہر کرنا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، تجاویز جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تجاویز پیش کریں۔ تو ہمارے بڑوں کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن ہر مسلمان کو آج کل آن لائن کی سہولت ہے، آن لائن کے ذریعے سے بھی ہم اپنی مخالفت کا جو ہے اظہار کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی رائے سے جو ہے ارباب اقتدار کو مطلع کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں سے اور باشعور احباب سے گزارش ہے کہ اس بارے میں آپ جو ہے سرگرمی کا مظاہرہ کریں، اور اس تعلق سے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہماری طرف سے مخالفت درج ہونا چاہیے، اور آن لائن جو ہے اس کا باقاعدہ یعنی سائٹ ہے، اور وہاں جا کر ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو سارے مسلمانوں کو اس تعلق سے غیر معمولی یعنی اپنے غیر معمولی شعور کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے انتہائی بڑے دور رس جو ہے اثرات ہوں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو ہے اوقافی جائیدادوں کو اپنے دوستوں کے حوالے کر دے اور ان کے قبضے میں کر دے، اور اس طرح سے جو ہے اس ملک کے اندر جن اللہ والوں نے اپنی قیمتی زمینوں کو جو ہے وقف کیا تھا، ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہونے لگے گا، یہ بل اگر پاس ہوگی تو آئندہ کوئی مسلمان وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھئی جب ہماری وقف شدہ چیز جو ہے وہ اگر مسلمانوں کے لیے دین کے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے تو کیوں ہم جو ہے اس کو وقف کریں؟ تو اس طرح سے وقف کا سلسلہ ہی جو ہے موقوف ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں ہم سب کو جو ہے بیدار مغزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو عملی قدم ہم اٹھائیں، اور دوسرے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کا خاص اہتمام کریں کہ اللہ پاک اس جو ہے وقف ترمیمی بل کو ناکام فرما دے، اور ایسی مخالفت ہو جائے کہ ان کو جو ہے اس بل میں کامیابی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔